بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ معزز طلبہ اکرام، اللہ تعالی سے امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سبق نمبر 175 اور باب الاستیلاد میں ہم بات کرتے ہیں غیر مسلم کی مسلمان ام ولد ہے اس کے احکام۔ عیسائی ہے، نصرانی ہے، اس کی باندی تھی، اس سے بچہ پیدا ہو گیا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، تو اس صورت میں اس ام ولد کے کیا احکامات ہوں گے، اس میں ہم ان کو ذکر کرتے ہیں۔ وَإِذَا أَسْلَمَتْ أُمُّ وَلَدٍ النَّصْرَانِيِّ فَعَلَيْهَا أَن تَسْعَى فِي قِيمَتِهَا۔ ام ولد نصرانی کی ہے، اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے اوپر سعی کرنا اپنی قیمت میں لازم ہے، ورنہ مسلمان کی ام ولد کے لیے تو ہم نے کہہ دیا کہ لا سعایت علیہ ہے، اس پہ صحیح نہیں ہے، لیکن یہاں پر اس کے اوپر صحیح لازم کی گئی ہے۔ دلیل دیتے ہیں کہ وہی ابھی منزلۃ المکاتبتی، یہ وہ منزلہ مکاتبہ کے ہے، لا تعتق حتی تؤدی السعایہ، یہ آزاد نہیں ہوتی یہاں تک کہ یہ صحیح کر کے اپنی قیمت ادا نہ کر دے، جب ادا کر دے گی تو اس کے بعد پھر یہ آزاد ہو جائے گی۔ وقال ظفر رحمہ اللہ، امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں تعتق فی الحال، یہ تو فی الحال آزاد ہو جائے گی، یعنی ام ولد ہے نصرانی کی تو اسلام قبول کرتے ہی آزاد ہو جائے گی۔ وَالسِّعَایَةُ دَیْنٌ عَلَیْہَا، البتہ یہ جو صحیح ہے یہ پھر اس کے اوپر دین ہو جائے گی، لیکن فی الحال یہ آزاد ہو جائے گی۔ فرماتے یہ اختلاف فیما اذا عرض علی المولا الاسلام فابا، یہ اختلاف اس صورت میں ہے کہ جب اس کے مولا پر اسلام کو پیش کیا گیا اور اس نے آگے سے انکار کر دیا اسلام قبول کرنے سے، یہ اس وقت کی یہ حالت ہے اور یہ حکم ہے۔ فَإِنْ أَسْلَمَ تَبْقَى عَلَى حَالِهَا، بس اگر وہ اسلام لے آتا ہے تو پھر وہ اسی طریقے سے ام ولد ہی رہے گی اپنی حالت پر۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابھی فی الحال آزاد ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں اس کی دلیل یہ کہ ان ازالۃ الذل عنہا بعد ما اسلمت واجبۃ، فرماتے ہیں کہ اس سے ذلت کو زائل کرنا، ذلت کا مطلب کہ ایک غیر مسلم کی یہ باندی بنی ہوئی ہے اور خود اسلام بھی قبول کر لیا ہے تو یہ ذلت ہے، اس کو زائل کرنا اسلام لانے کے بعد یہ واجب ہے۔ وذالک بالبیع یا بالاعتاق، یہ یا تو اس کو بیچنے کے ذریعے سے ہو سکتا ہے یا یہ کہ اعتاق یعنی اس کو آزاد کرنے سے ہو سکتا ہے۔ وقت تعذر البیع فتعین الاعتاق، بس بیع تو متعذر ہو چکی ہے کہ اس کے اندر آزادی کی جہت آئے گی، اس کو بیچنا جائز تو نہیں ہے، تو لہٰذا اعتاق متعین ہے تو یہ فوری طور پر آزاد ہو جائے گی۔ امام ظفر رحمہ اللہ کا قول مکمل ہوا۔ ورنہ احناف فرماتے ہیں کہ ان النظر من الجانبین فی جعلها مکاتبۃ، فرماتے ہیں کہ اس کو مکاتبہ بنانے میں جانبین کی طرف نظر ہے، یعنی غیر مسلم مولا کا بھی اس میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہے اور اس باندی کا بھی فائدہ ہے مکاتبہ بنانے میں کہ یہ مال لا کر دے گی تو لہٰذا خود آزاد بھی ہو جائے گی اور مولا کے ہاتھ میں بھی کچھ نہ کچھ آ جائے گا۔ لأنه يندفع الذل عنها، اس سے ذلت جو ہے وہ بھی دفع ہو جائے گی۔ لسرورتها حرة یدن، کیونکہ ید کے اعتبار سے یہ آزاد ہو جائے گی، اور والضرر عن الذمی، اور ذمے سے بھی ضرر دور ہو جائے گا۔ لانبعاثها على الکسب نیلا لشرف الحریۃ، اس باندی کو مزدوری اور سعی کے اوپر ابھارنے کی وجہ سے یا سعی کے اوپر اس کے راضی ہو جانے کی وجہ سے اپنے آزادی کا شرف فی الحال آزاد کرنے کی ذات، لہٰذا چونکہ فی الحال یہ آزاد ہو سکتی ہے تو ہم اس کو مکاتبہ کے حکم میں قرار دیتے ہیں کہ مال لاؤ اور کسب کرو اور لا کر دے کر آزاد ہو جاؤ، تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ ذمہ سے بھی ضرر ہو گیا اور اس کو بھی جو شرف ہے آزادی کا وہ مل جائے گا۔ فیصل ذمی الی بدل ملکی ہی، ذمی اپنے ملکیت کے بدل تک پہنچ جائے گا۔ اما لو اوتقت وہی مفلسہ، بہرحال اگر اس کو آزاد سمجھا جائے جس طرح امام ظفر میں فرماتے ہیں کہ فی الحال یہ آزاد ہے، اگر اس کو آزاد کیا جائے اور اس حالت میں کہ یہ مفلس ہو، اس کے بعد مال بھی نہ ہو، تو فرماتے توانا فی الکسب، تو پھر اس صورت میں یہ سستی کرے گی مزدوری کرنے میں، کیونکہ آزادی جس کو ویسے بھی مل چکی ہے تو وہ کہے گی میں صحیح پھر کیوں کروں، اس لیے فرماتے ہیں کہ نہیں، صحیح اس کو کرنی پڑے گی۔
امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو ام ولد کو غیر متقوم قرار دیا ہے نا، تو اب ان کے قول پر اشکال ہوگا کہ ام ولد کس طریقے سے صحیح کرے گی، کیونکہ وہ ہے ہی غیر متقوم، صحیح تو اپنی قیمت کی میں کرنی پڑتی ہے، تو جب ام ولد کو آپ غیر متقوم کہہ رہے ہیں اس طرف سے اس پر صحیح لازم کر رہے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ومالیت ام ولدی یا تعقدها الذمی متقبمۃ، یہ جو ام ولد کی مالیت ہے، چلو ہم تو اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں مالیت، لیکن یہ مالیت ذمی اس کا عقیدہ رکھتا ہے، اس کو متقوم سمجھتا ہے۔ جب ذمی سمجھتا ہے تو ہم اسی کے عقیدے اور اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ فَيُتْرَكُ بِمَا يَعْتَقِدُهُ، ہمیں حکم ہے کہ ہم غیر مسلم ذمی کو اور اس کے عقیدے کو برقرار رکھیں اور ان کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ وَلِأَنَّهَا إِن لَمْ تَكُن مُتَقَوِّمَةً، یہ جواب انکاری ہے کہ اگرچہ باندی غیر متقوم ہے لیکن فَهِيَ مُحْتَرَمَةٌ، لیکن محترم تو ہے، اس کا احترام تو لازم ہے اگرچہ غیر متقوم ہے۔ جب محترم ہے تو فرماتے کہ وَهَذَا يَكْفِي لِوُجُوبِ الزَّمَانِ، اس کے اوپر سعی کو لازم کرنے کے اندر اور زمان کے واجب کرنے کے اندر یہ کافی ہے کہ ایک محترم باندی ہے تو لہذا یہ ملکیت سے نکل رہی ہے تو فری میں نہ نکلے بلکہ کچھ نہ کچھ مولا کو بھی ملے۔ کما فی القصاص المشترک اذا عفا احد الاولیاء یجب المال للباقین، جیسے قصاص ہے تو وہ غیر متقوم ہے، ایک حق ہے غیر متقوم ہے، لیکن مقتول کے جتنے بھی ورثاء اور اولیاء تھے وہ ان کے درمیان وہ قصاص مشترک تھا کہ ایک قاتل سے لینا تھا، لیکن اذا عفا احد الاولیاء، ولیوں میں سے کسی ایک ولی نے معاف کر دیا، جب معاف کر دیا اس کا حق غیر متقوم ہو گیا، لیکن ابھی تک دوسروں کا حق تو باقی ہے، تو فرماتے ہیں کہ مال لازم ہوگا اس قاتل کے اوپر باقیوں کے لیے، کیونکہ ٹھیک ہے غیر محترم تو ہے لیکن یہ غیر متقوم تو ہے یہ حق، لیکن محترم بہرحال ہے، ٹھیک ہے غیر متقوم ہے، قیمت اس کی نہیں لگائی جیسے اس کے ساس کے حق کی، لیکن محترم تو ہے کہ ایک انسان کو اس نے قتل کیا تو ایک حق محترم ہے، لہذا اس کی وجہ سے مال جو ہے وہ بقیہ ورثاء کو اس نے دینا ہوگا۔ تو یہاں پر بالکل اسی طرح ہے۔ وَلَوْ مَاتَ مَوْلَاهَا عَتَقَتْ بِلَا سِعَادٍ، اگر یہ مولا یعنی نصرانی مر گیا تو اس کی یہ جو باندی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ بغیر سعی کے آزاد ہو جائے گی۔ پہلے تو سعی اس کے اوپر ہم نے لازم کی تھی لیکن مولا ہی مر گیا تو اب سعی کے بغیر آزاد ہو جائے گی، لأنها ام ولد، کیوں ام ولد تھی اور مولا کے مرنے کے بعد اس نے ویسے بھی آزاد ہونا تھا تو اب اس کو صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وَلَوْ عَاجَزَتْ فِي حَيَاتِهِ، اگر وہ ایسا ہو گیا کہ مولا کی زندگی کے اندر صحیح کرنے سے عاجز آ گیا، ہم نے صحیح لازم کی تھی لیکن اس نے صحیح نہیں کی، تو کیا یہ دوبارہ باندھی بن جائے گی مکاتبہ کی طرح؟ آپ نے اس کو مکاتبہ کی طرح قرار دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ فرق ہے کہ لا ترد قنۃ، یہ دوبارہ مکاتبہ نہیں بنے گی، لأنها لو ردت قنۃ اعیدت مکاتبۃ، کیونکہ اگر اس کو دوبارہ باندھی بنائیں گے تو پھر یہ دوبارہ مکاتبہ بن کر لوٹے گی، کیونکہ مکاتبہ تو کیا حکم ہے تو ہم نے اس کو پہلے قرار دیا، دوبارہ یہ مکاتبہ بن جائے گی، تو پھر لہٰذا اس کو واپس باندھی بننے کی طرف لے کر جانا عاجز ہونے کی وجہ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ قیام الموجب، اس باندھی کے بہرحال مولا کی ملکیت سے نکلنے کا جو موجب ہے وہ واجب، وہ قائم ہے، وہ کیا ہے؟ اس کا مسلمان ہونا اور اس کے مولا کا کافر ہونا۔ تو اس موجب کی وجہ سے اگر ہم اس کو ہم یہ کہیں کہ بھئی یہ ایسا ہی نہیں کر سکتی تو دوبارہ باندھی بنائیں گے، دوبارہ باندھی بنانے سے دوبارہ مکاتبہ بن جائے گی، تو بہرحال فرماتے ہیں کہ یہ آزاد ہوگی، اور اگر عاجز آگی زندگی میں صحیح کرنے سے تو غلام نہیں بنے گی۔ ومن استولد امۃ غیرہ بنکاح ثم ملکها صارت ام ولد له، کسی غیر کی باندی کے ساتھ نکاح کیا اور پھر اس سے بچہ پیدا ہو گیا تو ام ولد بنایا، یعنی بچے کی ماں بنایا کسی غیر کی باندی کو نکاح کے ساتھ۔ پھر اس طرح ہوا کہ اس باندی یعنی اپنی بیوی کو خرید لیا اس کے مولا سے اور اس کا مالک بن گیا۔ مالک بنتے ہی ظاہر ہے جب مالک بن گیا، ام ولد بن گئی تو نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹ گیا تو لہذا سارت ام ولد له، یہ اس کی ام ولد بن جائے گی، کیونکہ بچہ تو آلریڈی پہلے سے پیدا ہوا ہے اور پہلے یہ نکاح کی وجہ سے تھا اور اب یہ اس کا مالک بن گیا تو مالک بننے کی وجہ سے یہ اس کی ام ولد بن جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لا تصير ام ولد له، یہ اس کی ام ولد نہیں بنے گی۔ وَلَوْ اسْتَوْلَدَهَا بِمِلْكِ يَمِينٍ ثُمَّ اسْتُحِقَّتْ ثُمَّ مَلَكَهَا تَصِيرُ أُمَّ وَلَدٍ لَهُ عِندَنَا وَلَهُ فِيهَا قَوْلَانِ وَهُوَ وَلَدٌ مَغْرُورٌ،
اچھا اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ ہے کہ اس نے یعنی غیر کی باندی کو ملک یمین کے ساتھ ام ولد بنایا، یعنی یہ اس کا مالک پہلے ہوا، نکاح نہیں ہے، پہلے اس کا مالک ہوا، مالک بننے کے بعد اس سے بچہ پیدا اس نے کیا، اس کے بعد اس باندی کا کوئی مستحق نکل آیا اور وہ اس کو لے کر چلا گیا۔ اچھا پھر یہ اس نے اس مستحق سے اس کو خرید لیا اور پھر یہ اس کا مالک بن گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ کیا اس صورت میں کہ پہلے اس نے ملک یمین کی وجہ سے ام ولد بنایا، پھر وہ باندی کا مستحق نکلا، پھر مستحق سے اس نے خرید کر اس کا دوبارہ مالک بن گیا، تو کیا یہ اس کی ام ولد بن جائے گی وہ پہلے والے بچے کی وجہ سے؟ فرماتے تصیر ام ولد اللہ عندنا، احناف کے نزدیک پھر بھی اس کی ام ولد بن جائے گی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ کی اس میں دو قول ہیں، ایک میں بنے گی ایک میں نہیں بنے گی، اور یہ بچہ جو ہے ولد المغرور کے لائے گا۔ مغرور کا معنی جس کو دھوکہ لگ گیا ہو، یعنی اس نے اس کو بھی دھوکہ لگ لیا کہ اس نے باندی کو اپنی باندی سمجھ کر ام ولد بنا دیا، لیکن پتہ چلا کہ اس کی اپنی باندی نہیں ہے، وہ کسی اور کی ہے اور اس کا کوئی استحقاق نکل آیا ہے۔ اور مغرور کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو دھوکہ لگ گیا تو اس کا جو بچہ ہوتا ہے تو وہ بچہ آزاد ہوتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کی دلیل کہ جس میں وہ دونوں مسئلوں کے اندر کہ پہلے بیوی تھی وہ باندی، بعد میں اس کا مالک بن گیا، تو وہ جو پہلے بچہ پیدا ہوا اس کی وجہ سے ام ولد نہیں بنے گی، اور اس طریقے سے باندی آپتی تھی اس کو ام ولد بنایا، پھر اس کے بعد اس کو کوئی مستحق نکل آیا، یا یہ کہ کسی دوسرے کی باندی تھی اس کا وہ مالک بنا پہلے اور اس کو ام ولد بنایا، پھر اس کا کوئی مستحق نکل آیا، پھر وہ دوبارہ اس کا مالک بنا تو اس کی ام ولد نہیں ہوگی ان کے نزدیک۔ دلیل دیتے ہیں کہ انہا علقت برقیق، یہ غلام بچے کے ساتھ حاملہ ہوئی ہے، کیونکہ جب اس کے پیٹ میں بچہ گیا ہے تو اس وقت یہ خود باندھی تھی، تو جب پیٹ میں بچہ بنا ہے، حمل ٹھہرا ہے، اس وقت یہ حمل غلام ٹھہرا ہے، کیونکہ اپنے مولا سے تو نہیں ہے نا، کیونکہ دوسرے کی باندھی ہے اور نکاح کے ساتھ ہے، تو خود یہ مولا تو نہیں ہے، لہذا یہ حمل غلام ہے۔ فلا تکون ام ولد لہ، لہذا یہ اس کی ام ولد نہیں بنے گی۔ کما اذا علقت من الزنا، اس کی مثال ایسے جیسے کہ زنا سے کوئی عورت حاملہ بن جائے تو اس کے بعد پھر وہ اگر بچہ پیدا ہو جائے تو زانی کی یہ ام ولد نہیں بنتی۔ ثم ملکہ الزانی، یعنی اس طریقے سے ہوا کہ ایک عورت زنا سے حاملہ ہوئی، اس کے بعد زانی اس کا مالک بن گیا، تو یہ زانی کی ام ولد نہیں بنتی۔ دلیل دیتے ہیں کہ لأن عمومیت الولد باعتبار علوق الولد حرا، کہتے ہیں کہ ام ولد بننا باندی کا وہ بچے کے آزاد یعنی آزاد بچے کے حمل کے اعتبار سے ہوتا ہے، آزاد بچے کا حمل گوئے کہ ٹھہر گیا تو پھر جا کر اسی کی وجہ سے وہ جزئیت ثابت ہوتی ہے، اور جزئیت کی وجہ سے عورت ام ولد بنتی ہے نا۔ تو لأنہ جزء الام فی تلک الحالہ، فرماتے ہیں کہ علوق کی حالت میں، حمل کی حالت میں ماں کا جز ہوتا ہے، والجزء لا یخالف الکل، اور جز جو ہے وہ کل کے مخالف نہیں ہوتا، اس وجہ سے اس ماں کے اندر آزادی کی جہت آتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو اس بچے کے اندر علوق ہوا ہے تو مولا کی طرف سے تو نہیں ہوا پہلی صورت میں نا، کیونکہ مولا کی طرف سے اس وجہ سے نہیں ہوا کہ شوہر کی وجہ سے ہوا کہ نکاح سے اس کو حملہ کیا ہے، اس کے بعد اس کا مالک بنا ہے، لہذا امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ام ولد دونوں صورتوں میں نہیں بنے گی۔ دوسری صورت میں اگرچہ جس میں وہ پہلے اس کی ام ولد بنی، یعنی باندھی ہونے کی حالت میں اس کو ام ولد بنایا، اس کے بعد پھر اس کا وہ مستحق نکلا، پھر وہ اس کا مالک بنا، تو اس صورت میں بھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ دو قول ہیں، ایک قول میں بنے گی اور ایک قول میں نہیں بنے گی۔ احناف کی دلیل یہ کہ دونوں صورت میں اس کی ام ولد بن جائے گی کہ ان سبب هو الجزئیۃ علی ما ذکرنا من قبل، کیونکہ اصل جو سبب ہے اس عورت کے اندر آزادی کی جہت آنے کا اور اس کی ام ولد بننے کا وہ جزئیت ہے، جیسے کہ ہم نے مقابل میں ذکر کیا کہ بچہ پہلے اس کے پیٹ میں آتا ہے، اس کی وجہ سے بچہ وہ ماں کا جز ہوتا ہے، اسی کے واسطے سے پھر وہ باپ کا جز ہو گیا، اسی کے واسطے سے باندھی بھی پھر وہ اس بچے کے باپ یعنی مولا کی کا جز بن جاتی ہے۔ والجزئیۃ انما تثبت بینہما بنسبۃ الولد الواحد الی کل واحد منہما کملا، یہ جزئیت جو ثابت ہوئی ہے یہ ان دونوں کے درمیان اس بچے کی وجہ سے ہوئی ہے، بچے کی نسبت کی وجہ سے ہوئی ہے جو بچہ ایک ہے اور دونوں کی طرف کامل طور پر منسوب ہے۔ وقد ثبت النسب، اور نسب نکاح سے یعنی پہلی صورت میں نکاح سے نسب بھی ثابت ہو چکا ہے، تو فثبت الجزئیۃ بہذہ الواسطہ، اس نسب کی وجہ سے جزئیت ثابت ہوئی ہے، نسب کی وجہ سے جزئیت ثابت ہوئی ہے،
نسب جب باپ سے ثابت ہو تو ساتھ جزئیت بھی ثابت ہوگی. بخلاف زنا، جو آپ نے زنا کے اوپر قیاس کیا ہے کہ زنا کے اندر اگر کسی شخص نے عورت کو حاملہ کیا باندھی کو تو بعد میں اس کا مالک بن گیا تو کیا اس کا یہ مالک بنے گا اور یہ اس کی ولد بنے گی؟ تو نہیں بنے گی، کیونکہ لأنه لا نسب فيه للولد الى الزانی، کیونکہ زنا کے اندر زانی سے بچے کا نسب ثابت نہیں ہوتا. جب نسب ثابت نہیں ہوتا تو جزئیت بھی ثابت نہیں ہوتی، جب جزئیت ثابت نہیں ہوتی تو پھر اس باندی کا مالک بننے سے وہ زانی اس کا مالک جب بن گیا تو وہ عورت اس زانی کی ولد بھی نہیں بنے گی. تو یہ فرق ہے اس میں زنا میں اور ہماری صورت میں. وَإِنَّمَا يَعْتِقُ عَلَى الزَّانِي اِذَا مَلَكَهُ، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے، یہ بچہ اگرچہ اس کا نسب تو زانی سے ثابت نہیں ہوگا، لیکن فرماتے ہیں کہ زانی پر یہ بچہ آزاد ہو جائے گا جب زانی اس کا مالک بن جائے. کسی وقت اگر اس کا مالک بن جائے تو یہ بچہ آزاد ہو جائے گا بہرحال، کیونکہ لأنه جزءه حقیقتا بغیر واسطہ، کیونکہ اگرچہ زنا سے یہ ثابت ہوئی ہے لیکن بہرحال حقیقت میں تو یہ بچہ اسی زانی کا جز ہے. نظیر ہو، اس کی ایک مثال بھی دیتے ہیں کہ من اشترى اخاه من الزنا، کسی نے اپنے بھائی، ایسے بھائی کو جو زنا سے پیدا ہوا ہے، مطلب اس شخص کے باپ نے کسی عورت سے زنا کیا، اس سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، یہ اس کا بھائی ہے لیکن اخ من الزنا ہے، اس کو خرید لیا. تو خریدنے سے لا یعتق علیہ، تو بھائی کو خریدنے سے ویسے تو بھائی آزاد ہو جاتا ہے نا، من ملک ذا رحم محرم عتق علیہ کی حدیث سے، لیکن یہ بھائی آزاد نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ لأنه ينسب الیہ بواسطۃ نسبتہ الی الوالد، کیونکہ بھائی جو ہوتا ہے وہ بھائی کی طرف منسوب ہوتا ہے والد کی طرف نسبت کے واسطے سے. وہی غیر ثابت، اور یہاں پر اس زنا سے پیدا شدہ بھائی جو ہے اس کی نسبت اس شخص کے جو اس کا مالک بن رہا ہے اس شخص کے باپ سے ثابت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کے باپ نے تو زنا کی ہے، زنا میں نسب ثابت ہی نہیں ہوتا. تو اس سبق کو یہیں پہ ہی روکتے ہیں. اگلے سبق انشاءاللہ بیٹے کی باندی سے وتی کرنے کی وجہ سے ولد بننے یا نہ بننے کے مسائل، اور ساتھ ہی مشترکہ باندی سے ہم بستری کرنے کی وجہ سے جب بچہ پیدا ہو گیا تو ولد بننے یا نہ بننے کے مسائل ذکر کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.